والملائكة والناس أجمعين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین، محترم سامعین، رمضان المبارک کا مہینہ، ختم قرآن مجید کی مجلس، شب قدر کی رات اور غالباً رمضان المبارک کی آخری رات، جس قدر قدردانی کی جا سکے وہ کر لیں. نہ معلوم اس مہینے کی یہ راتیں، یہ ساعتیں، یہ گھڑیاں پھر ہم میں سے کس کو نصیب ہوں گی اور کس کو نہیں. ہزاروں لاکھوں لوگ گزشتہ رمضان المبارک میں زندہ تھے، کاروبار کر رہے تھے، کھانا پینا کر رہے تھے، اتنے غافل تھے کہ ان کے دل میں اس بات کا گمان تک بھی نہیں تھا کہ ہم دنیا سے جائیں گے. موت پہ صحیح معنوں میں یقین تک نہ تھا. لیکن خدا کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے. سال بھر کے اندر اندر مختلف بہانوں سے موت واقع ہوئی، آج قبروں میں ہے. اور نہ معلوم آئندہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ہم میں سے کتنے لوگ قبروں میں جا چکے ہوں. نہ معلوم ہم میں سے کس کس کی باری اسی سال میں ہے. یہ ساری چیزیں اگر ہم تصور کر کے، دھیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں گریہ زاری کریں، عاجزی اور انکساری کریں تو اس حدیث کے موجب بن سکتے ہیں. ارشاد گرامی امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرماتے ہیں کہ اللہ پاک آخری رمضان کی رات میں فرشتوں کو جمع کر کے فرماتے ہیں، اے فرشتوں، ان لوگوں نے روزے بھی رکھے، تراویح بھی پڑھی، قرآن مجید کی تلاوت بھی کی، اب ان کو کیا ملنا چاہیے؟ فرشتے عرض کریں گے الہ العالمین، جب مزدور اپنی مزدوری کا پورا کام کر چکے وہ اپنی مزدوری کا حق رکھتا ہے. اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، مجھے اپنی الوہیت کی قسم، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، مجھے اپنی شان کبریائی کی قسم، تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان لوگوں کو معاف کر دیا. اللہ پاک کی مغفرت عامہ کا دریائے کرم بہتا ہے. آج بھی اگر کوئی محروم ہے تو پھر اس نے تو محروم ہی رہنا ہے. اس کے مقدر کھوٹے، اس نے اپنے اعمال کو اتنا کھوٹا کر لیا کہ عام میں دریائے عام بہا، دریائے کرم خداوند ذوالجلال کا بہا، پھر بھی قطرہ نصیب نہیں ہو سکا تو اور کم ملے گا. اور یہ ساری چیزیں قدردانی کی ہیں. جب مسلمان قرآن کریم کی قدردانی کیا کرتے تھے تو ان کے یقین اور نظریات کچھ اور تھے. مسلمان کا یہ یقین تھا کہ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ حق ہے، سچ ہے، پک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تو جس نے قرآن مجید ہاتھ میں اٹھایا اور سورۃ فاتحہ کی تلاوت کی اور الف لام میم کے بعد وہ جب پڑھنے لگا تو قرآن مجید نے خود کہا، اور میرے تلاوت کرنے والے پڑھنے والے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دل مل یقین کے ساتھ میری تلاوت نہ کرنا، کچا یقین رکھتے ہوئے میری تلاوت کرنے کی کوشش نہ کرنا. لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے آئین میں، جس کے قانون میں، جس کے احکام میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں. وہ سب سے پہلے مطالبہ کرتا ہے، پہلے یقین کامل پیدا کر، اس کے بعد تلاوت کی طرف آنا. اور فرمایا ادب کرنا بھی سیکھ لے. لا یمسہ الا المطہرون، خبردار قرآن مجید کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگانا. کیوں؟ اس لیے تنزیل من رب العالمین،
یہ رب کی طرف سے آیا ہوا کلام ہے، کسی آدمی کا کلام نہیں، کسی وزیر کا کلام نہیں، کسی بادشاہ کا کلام نہیں، یہ خداوند ذوالجلال کا کلام ہے۔ اس کی کریمی کا کیا کہنا؟ ارے رمضان المبارک میں اتنی رحمت عامہ کا دریائے کرم بہایا گیا، فرمایا ہے میرے بندے تو مانگ کیا مانگتا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ صبح سے لے کر شام ہو جاتی تھی، اور رات سے صبح سے لے کر شام ہو جاتی تھی، اور شام سے صبح آ جایا کرتی تھی، لیکن صحابہ کرام اس قدر اللہ پاک سے مانگتے تھے، ان کی آنکھ کا مانگتے مانگتے آنسو خشک نہیں ہوا کرتا تھا۔ اور آڑے سے آڑے وقت میں، اور یقین اصل میں جب تک خدا کی ذات پہ یقین کامل نہ ہو، خدا کے کلام پہ یقین کامل کیسے آئے گا؟ اس کی ذات پہ یقین کامل پیدا ہونا یہ شرط ہے، لا بدی امر ہے۔ صحابہ کرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پہ یقین کیا، مصیبتوں تکلیفوں پریشانیوں کی پرواہ نہ کی۔ تاریخ میں کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ کبھی کسی صحابی نے یہ گلہ کیا ہو، یہ شکوہ کیا ہو کہ ایمان کی وجہ سے مجھ پہ مصیبتوں کے پہاڑ آ پڑے، میں نے بڑی غلطی کی ہے، ایمان قبول کر کے میں نے غلطی کی ہے۔ کوئی صحابی یہ نہیں کہتا، کبھی نہیں کسی نے، چاہے اس کی اپنی جان پہ پڑے، اور چاہے صحابہ کو اپنے بچوں کے قیمے اپنی آنکھوں سے دیکھنے پڑے، اور چاہے صحابہ اکرام اور صحابیات نے اپنے بچوں کو پیاسے اور بھوک کے مارے اپنی گود میں اتنی زبان باہر نکال کر تڑپ کر ایڑیاں رگڑ کر مرتے تو دیکھا، پر صحابی نے کبھی اس بات کا اپنے زبان سے اقرار نہ کیا اور گلہ نہ کیا، شکوہ نہیں کیا کہ خدا پر ایمان لانے کی وجہ سے میرے بچے کا کیا حال بنا ہے۔ آج وہ یقین نہیں، جنہیں وہ یقین ملا ان کے کچھ اور حالات ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، باپ بت گر نہیں بلکہ بت پرست ہے، بت بنانے والا ہے، بت پرست بھی ہے، بت پرست نہیں بلکہ بت گر ہے، بت بناتا ہے۔ عجیب تجارت نکال رکھی تھی خلیل اللہ کے باپ نے، والد نے۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ آزر کی عقل ماری گئی تھی، پتھروں کے خدا بناتا تھا۔ پتھر کے خدا بنانا مشکل ہے، کیا ہم نے اپنے آپ کو خدا نہیں بنایا ہوا؟ قرآن کہتا فرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ ان لوگوں کو بھی دیکھیں گے جنہوں نے اپنی خواہشات کو، اپنی مرضیات کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے۔ جو دل میں آ گیا، جو میرے پسند آئے وہ صحیح، اور جو میری سمجھ میں نہ آئے وہ غلط۔ قرآن کریم کا فیصلہ ہے کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو بھی تو دیکھیں گے جنہوں نے اپنی خواہشات کو، اپنی مرضیات کو، اپنی تمناؤں کو اور اپنی اغراض کو، اپنے مقاصد کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے۔ آج ہم کب سوچتے ہیں کہ خدا کا فرمان کیا ہے؟ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ میری غرض کہاں ہے، میرا فائدہ کیسے ہے۔ بس یہ فرق ہے صحابہ کے ایمان میں، میرے اور آپ کے ایمان میں۔ صحابہ یہ کہتے تھے میری جان بچے یا نہ بچے، ایمان بچے۔ ہم کہتے ہیں کارخانہ لگے، بنگلہ بنے، کوٹھی تیار ہو، ایمان کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہو جائے۔ یہ فرق ہے ہم میں اور صحابہ کرام میں۔ ابراہیم علیہ السلام کا والد بت بناتا ہے پتھر کے، اور ہم نے اپنے آپ کو بت بنایا ہوا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی شرک کرتا ہے، اس کی عقل کا دیوالیہ نکل جاتا ہے، دیوالیہ نکل جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سر پہ ٹوکرے میں پتھروں کی بت بنا کر کے رکھ دیتا، جا میرے بیٹے خداؤں کو بیچ کے آ، معبودوں کو بیچ کے آ۔ ابراہیم علیہ السلام بازار میں گلی میں نکلتے ہیں، آواز لگاتے ہیں لوگوں لے لو خدا پر ہیں جھوٹے، خدا خریدنے والوں آؤ، جس نے خدا خریدنے ہو وہ آ جائے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ جو کل دے کر آئے تھے، بچے عورتیں آئی، انہوں نے کہا کل جو تو خدا دے گیا تھا اس کا تو کان نہیں ہے، ہمیں تبدیل کر دے۔ کل جو تجھ سے ہم نے خدا مول لیا تھا اس کی تو ٹانگ نہیں ہے، لنگڑا خدا ہمیں نہیں چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ایسے خداؤں کی جو پتھروں کے بنائے ہوئے تھے ان کے ناک میں رسی ڈال کر نیچے گھسیٹ کر لاتے۔ باپ کہتا یہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ لینے والوں نے واپس کر دیے، مجھے ٹوکرے میں رکھتے ہوئے بھی شرم آئی۔ ہائے ہائے ابراہیم، تم کتنے خدا کو مانے ہوئے ہو، تم ہر رنگ میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہو کہ خدا کے سوا حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، ارے کسی کو بسا کر اجاڑنے والا کوئی نہیں، آباد کو برباد کرنے والا کوئی نہیں، اور برباد کو آباد کرنے والا اس کی ذات کے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔
سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ حرکتیں دیکھتا رہا آزر کہنے لگا مجھے پتا چل گیا تو میری بات کے خلاف ہے، میں بت بناتا ہوں، خدا بناتا ہوں، تو ان کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ وہ تھوڑا سا موقع مل گیا خلیل اللہ کو، فرمانے لگے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کتاب مقدس میں ذرا ذکر تو کرو ابراہیم علیہ السلام کا، کتنے سچے پیغمبر تھے۔ انہوں نے اپنے باپ سے کہا اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا۔ اے میرے ابا جان، ان خداؤں کی، ان بتوں کی پوجا کرنے سے کیا فائدہ جو نہ نفع پہنچا سکے، نہ نقصان پہنچا سکے، نہ دیکھ سکے، نہ سن سکے۔ آج سارا جہان کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا والد پاگل تھا، وہ لوگ بڑے بے وقوف اور احمق تھے جو پتھروں کو خدا مانتے تھے، جو نہ سنے نہ دیکھے، نہ نفع نقصان کے مالک بن سکے۔ ارے تم کون سے عقل مند ہو، آج تم نے خدا کو چھوڑ کر خدا کے بندوں کو مشکل کشا سمجھا ہوا ہے۔ کیا آج لوگ نہیں کہتے فلاں یوں کر دے گا، فلانا ملک کو آسمان میں لے جائے گا، فلانا ملک کو چاند پہ پہنچا دے گا، فلانا ملک کو یوں کر دے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں او ظالمو، تم اپنی زبانوں سے کیا بک رہے ہو؟ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کون ہے مجھ سے بڑا بادشاہ، کون ہے زمینوں کا مالک، کون ہے آسمانوں کا مالک؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، برکتیں میرے ہاتھ میں ہے، راج سارے جہان میں میرا۔ خامخواہ لوگ اپنے آپ کو خدا بنائے بیٹھے ہیں۔ فرمایا جو میں نے قرآن بھیجا ہے، جو تمہارے لیے ضابطہ بنا کر کے بھیجا ہے، جو دستور بنا کر کے بھیجا ہے، تمہیں اس کی پیروی کرنی پڑے گی۔ اگر تم اس کے علاوہ اور نظریات لے کر آؤ گے اور دستور زندگی بناؤ گے اور اپنے طرح طرح کے آئین بنا کر کے بیٹھو گے، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے آئین میں تم شرک کرو گے، پھر میرے یہاں تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں۔ خدا کا بھیجا ہوا دستور، خدا کا بھیجا ہوا آئین اور امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دستور، اس کی خلاف ورزی دیکھنا آنکھوں سے کتنی غلطی ہے۔ آج ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب قید رحمت اللہ علیہ، اللہ پاک کی کروڑ رحمت نازل ہو اس مرد قلندر کی قبر مبارک پہ آمین کا۔ لاہور میں تقریر فرمائی اور موقع تھا، راجپال نے رنگیلے رسول کے نام سے ایک رسالہ کتابچہ لکھ مارا، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ یہ بھی وہی وقت تھا، شاہ جی نے تقریر فرمائی، دائیں طرف علماء بیٹھے تھے، سامنے مجمع بیٹھا تھا، بائیں طرف کچھ اوباش قسم کے لوگ بیٹھے تھے نوجوان۔ شاہ جی نے پہلے دائیں طرف منہ کر کے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ علماء کی جماعت وہ سامنے دیکھو، ایسا صدیقہ دوپٹہ لہرا رہی ہے اور تم سے سوال کرتی ہے کہ تمہارے ابا کی آبرو پہ کافر نے ہاتھ ڈالا ہے۔ اور پھر بائیں طرف خطاب کرتے ہوئے فرمایا نوجوانوں وہ دیکھو اپنی قبر سے فاطمۃ الزہرا نکل آئی ہے اور دوپٹہ اتار کر کہہ رہی ہے کہ نوجوانوں تم کہاں سو گئے، کالی کملی والے کی عزت پہ ہاتھ مارا ہے، میرے ابا کی آبرو پہ لوگوں نے ہاتھ مارنے شروع کر دیے، تم کس کا کلمہ پڑھو گے؟ نمازی بھی بیٹھے تھے، حاجی بھی تھے، غازی بھی تھے، نیک پرہیزگار سخی بھی تھے، خیرات کرنے والے بھی تھے، مگر ان نوجوانوں میں ایک نوجوان ہے، عالم نہیں، حافظ نہیں، قاری نہیں، حاجی نہیں، بلکہ پختہ اور لمبا چوڑا نمازی بھی نہیں۔ بس وہیں سے دل میں سوچ بیٹھا میری زندگی کائے کی، لعنت اس زندگی پہ، میں دنیا میں زندگی گزار رہا ہوں، کالی کملی والے کی ذات پہ حرف آئے، میری زندگی کس کام کی؟ ڈر گیا اور جا کے خاموش لیٹ گیا۔ اماں نے پوچھا کیا بات ہے، کسی سے لڑ جھگڑ کر کے تو نہیں آیا، اداس سا کیوں ہے؟ کہنے لگا نہیں لڑائی میں نے کس سے کرنی ہے۔ تو امی جان کہنے لگی پریشانی کی کیا بات ہے، چند دن تیری شادی کے باقی، اب تو خوشی خوشی رہا کر۔ آنکھوں میں آنسو لے آیا اور کہنے لگا امی جان شادی ملتوی کر دے، میری شادی کو ملتوی کر دے۔
اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا اب تو شادی کہیں اور ہی جا کے کرنی ہے، اب یہاں شادی نہیں کرنی۔ چھپے چھپے چھرا بنا رہا ہے، تیاری کر رہا ہے، میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا جس نے کالی کملی والے کے دامن پہ ہاتھ مارا ہے، جس نے سرکار مدینہ کی آبرو پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، جس نے شہنشاہ کائنات کی عزت پہ ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کی۔ اب دونوں دنیا میں نہیں رہیں گے، یا راجپال رہے گا یا علم الدین رہے گا، دونوں نہیں رہیں گے۔ تیاری کر رہا ہے۔ امی کہتی ہے اس طریقے سے پریشان نہ ہو، میں نے تو تیری شادی کی تیاری کی ہوئی ہے، بڑی خوشی کا وقت ہے، ان قریب تیری دلہن کو لے آؤں گی، گھر میں باغ و بہار ہوگی۔ علم الدین کہنے لگا بس امی جان شادی ہو چکی، باغ و بہار تو اب کسی اور ہی جگہ آئے تو آئے۔ آخر کار ماں بیٹوں میں گفتگو جاری رہی، سوچا کہ میری ماں کہیں رو رو کر نہ مر جائے، بالآخر اصرار کے بعد بتا دیا کہ امی جان شادی کا پروگرام بالکل ملتوی کرتا ہوں، اور اب سرکار مدینہ کے رسول اللہ کے دشمن کو جب تک ختم نہ کر دوں اس وقت تک مجھے چین نہیں آئے گی۔ ماں بھی ماں تھی، دامن پھیلا دیا، جولی پھیلا کر کہنے لگی میرے بچے اور نوجوان، اگر تیرے ایسے عزائم ارادے ہیں، میں غریب، میں ان پڑھ عورت اللہ پاک کی حضور میں دعا مانگتی ہوں، مولا میرے بچے کو قبول فرما۔ دعا مانگ رہی ہے، مشورے نہیں کرتا، تدبیریں نہیں بناتا، تجویزیں نہیں کرتا، یار دوستوں سے پوچھتا نہیں پھرتا، جس نے کچھ کرنا ہو وہ نہیں پوچھا کرتا۔ بس چھرا لیا اور انارکلی کے بازار میں پہنچا، اور وہاں جا کر کے راجپال کو چھرا مارا، اور اسے ختم کرنے کے بعد خود تھانے میں پیش ہو گیا۔ انگریز کا زمانہ تھا، آخر گرفتار تو ہونا ہی تھا، میاں والی جیل میں ڈال دیا گیا۔ بمبئی سے بڑے بڑے وکیلوں کو بلایا، پاکستان کے بانی محمد علی جناح جو اس وقت وکالت کیا کرتے تھے ان کو بلایا گیا۔ تو جب ملاقات کی جیل میں تو یوں کہا کہ علم الدین انکار تو کر دے، چھڑا میں لوں گا۔ اس نے کہا کیسے؟ کہ اس سے انکار کر دے کہ راجپال کو میں نے نہیں مارا۔ کہنے لگا نمازی میں نہیں، حاجی میں نہیں، لمبے چوڑے پرہیزگار متقی میں نہیں، تسبیح میں نے نہیں پھیری، تلاوتیں میں نے نہیں کی، ارے ساری عمر گناہوں میں گزاری، ایک ہی تو نیکی کی ہے، اسی سے انکار کر دوں؟ تمہیں کس نے کہا کہ میرا پروگرام بچنے کا ہے؟ میں بچنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا۔ چنانچہ صاف کہہ دیا وکیل صاحب نے کہ بچنا محال ہے، بس قصہ ختم ہے، یہ انکار نہیں کرے گا، بچے گا نہیں۔ چنانچہ سزائے موت آخر ہوئی۔ مولانا قاضی احسان احمد شجابادی صاحب قید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس وقت جیل میں ملاقات کرنے گئے تو جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے بتلایا کہ رات کو علم الدین کی کوٹڑی سے ایسے نور کی روشنی نکلتی ہے، آسمان تک بلند ہو جاتی ہے۔ تمام لوگوں نے دیکھا، سب لوگ دیکھتے تھے۔ بالآخر وہ گھڑی آ پہنچی، سزائے موت ہو گئی، پھانسی کا وقت قریب آ گیا، پھندے کے قریب پہنچا، عزیز رشتہ دار آئے، ملنے جلنے والے لوگ، مسلمان ہمدرد آدمی کہنے لگے علم الدین کوئی تمنا ہو تو بتاؤ، کوئی آرزو ہو تو کہہ لو، کسی قسم کی حسرت ہو تو بیان کرو۔ پھندا پکڑ کر کہنے لگا بس اب ایک ہی تمنا ہے، ایک ہی آرزو ہے، ایک ہی حسرت ہے، اور وہ یہ کہ جو تجلی، جو نور، جس چیز کا دیدار جیل کی کوٹڑی میں بار بار ہوا، علم الدین کی تمنا بس اب ہر وقت وہی دیدار کرتا رہوں۔ علم الدین تو دنیا میں اب نہیں رہے گا، تیرا آخری وقت آ پہنچا، پھندا تیرے سامنے پھانسی کا موجود ہے۔ چوم کے کہنے لگا لوگوں تمہاری نظروں میں یہ موت کا پھندا ہے، میری نظروں میں محبوب کو ملنے کا دروازہ ہے۔ تم اس کو موت کا پھندا کہتے ہو، میں اسے آقا سے ملنے کا ایک دروازہ کہتا ہوں۔ ادھر موت آئے گی، ادھر میں اپنے آقا سے ملوں گا۔ مجھے بڑی خوشی ہے، میں غم میں جان قطن نہیں دے رہا، بس یقین بیٹھ جو گیا۔ دیکھا دنیا نے کہ دنیا کے سامنے کیا ہوا، اور صحابہ اکرام کا تو کیا کہنا کہ انہوں نے اپنے اپنے وقت میں اور اپنے اپنے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ایک حکم پہ جان کی بازی لگائی۔ توحید باری تعالیٰ صحابہ اکرام جب بیان کرتے تھے، اپنے ایمان کا اعلان کرتے تھے تو سارے کافر دشمن ہو جاتے تھے، اپنے بھی پرائے، یاریاں ٹوٹتی تھی، رشتہ داریاں ٹوٹتی تھی، عزیز و اقارب الگ ہوتے تھے، مقام جاتا تھا، حتیٰ کہ وطن کو بھی خیر باد کہنا پڑا صحابہ کرام۔ اور دوسری طرف ان کو تمام چیزیں یوں میسر تھی
हज़रत ज़ैद बिन हारिस है, सब कह दो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, गुलाम है। बिकते बिकते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे, हुजूर ने खरीद लिया। वालिद को पता चला कि मेरा बेटा मक्के में है, तलाश करते करते हुजूर के पास आ पहुंचा। हुजूर ने फरमाया मैंने तुझे आजाद कर दिया, तो अपने बाप के साथ जा सकता है। ज़ैद बिन हारिस खड़े होकर के कहने लगे मैं अपने बाप के साथ तो तब जाऊं जब मुझे सरकारे मदीना जैसा शफीक बाप कहीं और मिलता हो। किस कदर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहीमाना और करीमाना जिंदगी है कि सहाबा किराम को यूं गर्विदा कर दिया। लेकिन जालिमों ने, दुश्मनाने दीन ने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं बख्शा। रात दिन प्रोग्राम बनाते थे, हर वक्त तजवीजें लड़ाते थे, कौन सी सूरत है इनको खत्म करने की, क्या तरीक़ेकार हो सकता है। चुनाचे एक रोज प्रोग्राम बनाया कि भाई सारे इकट्ठे होकर अबू तालिब के पास चलो, फिर कोई बात बनेगी। गलतकार लोग रात दिन तजवीजें ही बनाया करते हैं। इकट्ठे होकर के आ गए अबू तालिब के पास और आकर के कहने लगे अबू तालिब तेरे बुढ़ेपे का लिहाज है, तू मक्के का सरदार है, बड़ा मुअज़्ज़िज़ आदमी है, वरना इस नबी को तो नऊज़ुबिल्लाह हमने कभी से उड़ा दिया होता। हम कोई थोड़े, तौबा, हमारी ताकत का कोई अंदाजा कर सकता है? तेरी सरदारी का लिहाज है, तेरे बुढ़ेपे का लिहाज है। अबू तालिब कहने लगा क्या बात है, तुम्हें क्या तकलीफ पहुंची? लगा ये तुम्हारा भतीजा हमें हर वक्त गालियां निकालता है, हर वक्त हमें गालियां देता है तुम्हारा भतीजा। अबू तालिब ने हुजूर अनवर सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को बुलवा भेजा। हुजूर तशरीफ ले आए। अबू तालिब कहने लगे ओ मेरे यतीम भतीजे, ये मक्के के लोग शिकायत करते हैं, कहते हैं तेरा भतीजा गालियां निकालता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चाचा जान सारी उम्र में कभी भी किसी को किसी हाल में भी गाली नहीं दी। पत्थर मैंने खाए, मार मैंने खाई, रात दिन इनकी मार सहता हूं, मैंने तो कभी गाली तो क्या बद्दुआ भी नहीं दी। मक्के का कौन सा चौक है जिसमें इन्होंने मुझे नहीं मारा? कौन सी वो जगह है? सहाबी कहता है इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के चौक में खड़े होकर लोगों को कुरान मजीद सुना रहे हैं। मैं उस वक्त तक मुसलमान भी नहीं था। मैंने देखा चारों तरफ काफिरों का मजमा लगा हुआ है, कोई पत्थर मार रहा है, कोई ईंट मारता है, कोई रोड़े मारता है, कोई हड्डी मारता है फेंक कर, चारों तरफ से मार पड़ रही है। और सरकार मदीना बिला तामुल कुरान मजीद की तिलावत फरमा रहे हैं, जख्मों से खून के फुहारे छूट रहे हैं। एक औरत ने कोठी पे से आवाज दी ऐ ज़ैनब तुम कहां चली गई, तुम्हारे अब्बा को लोगों ने लहूलुहान कर दिया। हजरत ज़ैनब अपने घर से निकली रज़ी अल्लाह ताला ना पानी का प्याला लेकर। ज़ैनब की आंखों ने देखा सरकार मदीना का तमाम जिस्म जख्मी है, लहू में कपड़े भी तरबतर है, शराबूर है। बेटी अपने बाप को लिपट गई, अब्बा जान घर चलो, ये लोग क्यों मारते हैं? क्या वजह है? मार क्यों पड़ी? क्या हुआ? आप तो किसी का माल नहीं छीनते, उधार लेकर वापस करते हो, मुहाफिजत करते हो, सबकी इज्जत करते हो, सिला रहमी फरमाते हो, आपको लोग क्यों मारते हैं? फरमाया बेटी तुझे मालूम नहीं, मैं इन तमाम लोगों को ये कहता हूँ सारी कायनात का मालिक वो एक खुदा है, इस पर ये बर्फ देवता होते हैं, इसकी ये वजह है इन सब के नाराज होने की। मैं खुदा का कुरान सुनाता हूं, अल्लाह की तौहीद का पैगाम इन तक पहुंचाता हूं। मुर्रिखीन ने लिखा है हजरत ज़ैनब ने पानी का प्याला पेश कर दिया, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह मुबारक में लेकर कुल्ली जो की तो मुंह से लहू आया। वो मार सही है काली कमली वाले ने, खुदा की कसम। हुजूर फरमाते हैं बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है कि अल्लाह की राह में जितनी मैंने मार खाई इस जमीन के ऊपर इस आसमान के नीचे इतनी किसी ने मार नहीं खाई। और बल्कि एक मकाम पे आता है यूं फरमाया कि और तो और रहे, गैर तो गैर रहे। मेरी पैदाइश के वक्त में जिस चचा ने मिठाई बांटी थी, जिसने बांदिया और गुलाम आजाद किए थे, मेरे बदन पे मेरे जिस्म पे ऐसी जगह नहीं जहां पे सगे चचे के हाथ का पत्थर ना लगा। कोई मजाक है? अबू तालिब के सामने हुजूर बैठे हैं, फरमाया चाचा जान मैंने तो कभी किसी को गाली नहीं दी, मेरा गाली देने का प्रोग्राम ही नहीं, मिजाज ही नहीं, मैं क्यों गाली दूं किसी को? वो वहीं पे बैठे थे, मक्के के जो बड़े बड़े शैतान थे वो वहीं मौजूद थे।
کہنے لگے کون کہتا گالی نہیں دیتے, ہر وقت نکالتے ہو گالیاں. اس نے کہا نا میں نے گالیاں کب نکالی. انہوں نے کہتا نہیں کہ سارے جہان کے خدا جھوٹے ہیں, تمام خدا غلط ہیں, بس ایک خدا صحیح ہے, وہی حکم الحاکمین. انہوں نے کہا یہ گالی ہے کہ ہاں یہی تو گالی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے نزدیک اگر یہ گالی ہے تو مجھے خدا کا حکم ہے کہ میں یہ پیغام پہنچاتا رہوں چاہے میری ہڈیاں بھی ختم کر دی جائیں. ابو طالب بیچارہ کیا سمجھتا, وہ سمجھا کہ ضد کر رہے ہیں, ضد ہو رہی ہے. آئے آئے کہہ بیٹھا, کہنے لگا میرے بھتیجے اب اگر تو ان کی بات کو نہیں مانتا تو آج کے بعد میرا سہارا نہ تکنا. یہ سہارے والا مسئلہ بڑا غلط ہے. کوئی کہتا ہے کہ جی میرے ماں باپ ہیں, اگر میں کما کے نہ کھلاؤں تو وہ بھوکے مر جائیں گے. کوئی کہتا ہے جی میرا استاد ہے, اگر ہم نہ اس کو کھلائیں تو وہ مر جاتا. مقتدی کہتے ہیں کہ اگر امام کو ہم نہ کھلائیں تو اس کا تختہ کبھی سے نکل گیا ہوتا. یہ سہارے, اللہ پاک نے سارے سہارے توڑے. ابو طالب کہنے لگا میرا سہارا نہ تکنا, میں اب تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا. سرکار دو عالم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا چچا جان آج تک تم نے غلط سمجھا ہے تو میں تمہاری کمر پہ تمہارے بلبوتے پہ یہ سب کچھ کر رہا ہوں. ہٹو آپ بھی ایک طرف ہو کے دیکھ لو, وہ خدا میری حفاظت کرنے والا ہے, وہ مالک کائنات, وہ بے نیاز خدا ہے, وہی میری حفاظت کرے گا. مکے کے لوگ پہلے تو اکڑے, کفر کی یہ عادت ہے پہلے اکڑتا ہے, بڑا زور دکھاتا ہے, ہم یوں کر دیں گے, دیکھنا جی ابھی رگڑ دیتے ہیں, اور جب سامنے آئے اسی وقت ہی کر کے چپ ہو جاتے ہو. نہیں جی نہیں ایسی میں گل کی تھی, کو لڑا لگے, بس فوراً ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اسی وقت. پہلے دماغ میں تھوڑی سی خرخشی ہوتی ہے, جب سامنے آیا حق, جال حق کو زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا, جب حق آئے گا باطل بھاگے گا, اسلام آئے گا تو کفر کا ستیہ ناس اور بیڑا غرق ہوگا, رہ ہی نہیں سکتا کفر پھر. اور مجھے افسوس ہے کہ آج کی دنیا میں تمہارے پاس 6666 قرآن کی آیات موجود ہیں. ارے 8 لاکھ سے زیادہ پیغمبر کے ارشادات کا ذخیرہ موجود ہے. 1,29,000 صحابہ کرام کے قول و افعال اور عمل موجود ہیں, اور بڑے بڑے بزرگ اور ائمہ کی زندگی موجود ہے. آج بھی لوگ کیا کہتے ہیں, پتہ نہیں کیڑے پاسے حق ہے, سانو تے ایویں نظر ہے. کتنی بڑی بے ایمانی کے الفاظ ہیں. کاکا جے ہن تائیں پتہ نہیں لگا تو پھر لگنا ہی نہیں. جو اب تک پتہ نہیں لگا پھر لگے گا قبر میں, پھر آگے پتہ لگے گا, پھر پرسلات میں پتہ لگے گا, پھر موت کے جھٹکے کے وقت پتہ لگے گا. اگر اب بھی تجھے قرآن سمجھ میں نہیں آیا تو پھر آئے گا ہی نہیں, پھر کب آنا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام میں دخل اندازی کرنے والے لوگ دنیا میں اس قدر ذلیل ہو کر کے مرے کہ تاریخ آج ان کے بعد کوئی اور ایسی نظیر پیش نہیں کر سکتی. فرمایا فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہن فیدہنون. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بالکل بھی ڈھیلے نہ پڑے, ان کے پیچھے نہ لگنا. میں خدا آپ کا نگہبان اور محافظ ہوں, کوئی پرواہ نہ کرو, آپ ہے اور میں ہوں, بس کسی کی کیا حاجت باقی ہے. تو صحابہ کرام نے اپنے اپنے وقت میں ایسا انداز اختیار کیا, اللہ غنی, مرد تو مرد رہے, عورت ہے, عورت ساتھ ہے. اور کتنی خوش نصیب مائی ہے, خامند بھی صحابی, بیٹا بھی صحابی, خود بھی صحابیہ, خود بھی صحابیہ. ارے قربان کر دوں 2 جان کی دولت ہے اس مائی کے جوتے سے اڑی ہوئی خاک پہ جس کا پورا گھرانہ کالی کملی والے کا غلام بن چکا ہو, اور غلام بھی اس طرح کا. ابو جہل کو مکے میں صرف سمیہ ملتی تھی, اسے اور کوئی نہ ملا. اسے ڈھونڈ کر کیوں لایا؟ ایماندار اور بھی تو تھے, اس کے بیٹے کو پکڑ کے لاتا, اس کے خامن کو پکڑ کے لاتا, خاندان کے اور لوگوں کو اس طریقے سے کیوں نہیں مارا؟ اس لیے کہ بیٹا جوان تھا, خامن بھی طاقتور تھا, اور لوگوں کی جانوں میں جان تھی. ابو جہل مکے کا بدماش تھا, کہنے لگا کمزور کو مارنا آسان ہے, کمزور کو مارنا آسان ہے. سمیہ اس قدر بڑھیپا طے کر چکی تھی, گردن ہلتی تھی, زبان تتلاتی تھی, ہاتھ حرکت کرتے تھے, گردن
में हाथ पांव में राशा आ चुका था, लेकिन खुदाबंद ज़ुल-जलाल का दिया हुआ ईमान और नबी का अता करदा कलमा और अल्लाह की तौहीद को सुमैया ने अपनी रगों में ऐसा बसाया था कि जमीन और आसमान हिल सकते हैं, पर सुमैया के ईमान में फर्क नहीं आ सकता। इतना मजबूत ईमान था। अबू जहल सारे मक्के में से ढूंढ के लाया बुढ़िया को। पता चला ये जो कमजोरों को लोग मारा करते हैं, गरीबों को सताया करते हैं, महकूमों पे जुल्म किया करते हैं, पता चला कि इन शैतानों ने ये चाल अबू जहल से सीखी है, और उसी की नस्ल हो तो कोई पता ही नहीं, वरना और मक्के में मिल सकते थे। सुमैया को छांट के क्यों लाया? इसलिए कि ये बूढ़ी है, कमजोर है, डर जाएगी, उम्र रसीदा औरत है, घबरा जाएगी, बुढ़ेपे में वैसे भी दिल कमजोर हो जाता है। लाकर मैदान में खड़ी कर दी, पैरों में रस्सी बांध दी, हाथों में रस्सी बांध दी, और बर्छा लेकर कहने लगा, सुमैया अब दो रास्ते हैं, या जान बचा या ईमान बचा, तीसरा रास्ता नहीं है। सुमैया फरमाने लगी, ओ जालिम तू क्या समझता है, जो बर्छा तू मुझे मारने के लिए दिखाता है, मैं तो महबूब का दरवाजा खोलने के लिए इसको चाबी समझती हूँ। तू मुझे बर्छा दिखा रहा है मारने के लिए, अरे मरने में मेरे देर क्या है? बेहतर होगा कि बर्छा तेरा हो, सर मेरा हो, डर मेरे आका का हो, और मैं जाकर कहूँ कि मैं हाजिर हो गई हूँ। इससे बड़ी क्या शहादत हो सकती है? मुझे और क्या चाहिए? हज़रत सुमैया खड़ी है, सहाबा कहते हैं कोई घबराहट नहीं, किसी तरह की परेशानी नहीं। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जवान बेटा हुजूर की खिदमत में पहुंचा और जाके कहने लगा, या रसूल अल्लाह जरा तशरीफ तो लाओ, मेरी बूढ़ी अम्मा का हाल तो देखो। हुजूर तशरीफ लाए। कितने बेकस और मजबूर होंगे उस वक्त में मुसलमान कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा सुमैया को बंधा हुआ तो आंख में आंसू आ गए और फरमाया, अम्मार इसी वक्त दौड़ के जाओ, सुमैया को जाके बहिश्त की बिशारत सुना, और जाकर के मैं नबी का सलाम पहुंचा। क्या खुशनसीब माई है, आखिरी वक्त में तुझे पैगंबर का सलाम आ रहा है, शहनशाह कायनात का तुझे सलाम मिला। इसलिए नहीं कि तू बंगले से निकल रही है, इसलिए नहीं कि तू कोठी से निकल रही है, इसलिए नहीं कि तू वजीर आजम की बीवी है, इसलिए नहीं कि तू गवर्नरों के खानदान से है, इसलिए नहीं कि तू दुनिया में बहुत ज्यादा हसीन और जमील है, बल्कि इसलिए कि आका की गुलामी का फंदा तुमने वो मजबूत डाला है कि तुम अपनी जान का कीमत तो बनवा सकती हो, पर ईमान के मैदान से पीछे हटने के लिए कतई तैयार नहीं। सुमैया के बेटे ने आकर के सलाम पहुंचाया, नबी का पैगाम और बिशारत दी, तो मुस्कुरा रही हैं। काफिर हैरान खड़े हैं। हम तो कहते थे बुढ़िया घबराएगी, ये थर थर कांपने वाली, ये ज़ईफा, ये कमजोर, ये नातवा, हमने तो सोचा था ये फिर जाएगी तो और भी फिरेंगे, अरे बूढ़ी का ये हाल है तो जवान क्या करेंगे। हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिल्कुल आराम से खड़ी है, बार बार चारों तरफ से काफिर डरावा दे रहे हैं, अभी अभी तेरे टुकड़े कर दिए जाएंगे, अभी अभी तुझे चीर दिया जाएगा, अभी अभी तुझे तेरा कीमा बना दिया जाएगा, अभी तुझे यूं मारा जाएगा। सुमैया कहने लगी, बात ही कोई नहीं, मेरे यहाँ मरने जीने का फर्क खत्म हो गया। क्यों? इसलिए उल्फत में बराबर है, वफा हो या कि जफा हो, हर चीजों में लज्जत है गर दिल में मजा हो। तुम मुझे मरने से डरा रहे हो, अरे ये जो वक्त गुजर रहा है मुझे ये शाक मालूम होता है, जल्दी करो मुझे मेरे महबूब से मिलाओ। ये मौत मेरे लिए दरवाजा बनेगा, मैं अपने परवरदिगार से मिलूंगी, मैं अपने कलमे की शहादत दूंगी, मैं अपने मजबूत ईमान का इजहार करूंगी, मेरे यहाँ घबराहट का नामो निशान नहीं। और मुफ्त का डरावा नहीं था, चुनाचे अबू जहल आगे बढ़ा, अरे बुढ़ेपे पे तरस न खाया, कमजोर है, औरत है, माई है, ज़ईफ़ है, बर्छा मारा, इधर उधर ऊंट दौड़ा कर सुमैया के टुकड़े कर दिए गए। मजाल है जो ईमान में जर्रा बराबर भी तसलसल आया हो या घबराहट आया हो, अरे ईमान हो तो ऐसा हो, खुदा के कुरान की अजमत हो तो ऐसी हो। आज हम अपने आप को मुसलमान भी कहलाते हैं और जर्रा बराबर भी तकलीफ का तहम्मुल करने के लिए हम लोग तैयार नहीं।
ہزارہ واقعات ہیں صحابہ کرام کے، ارے جنہوں نے اللہ کو اپنایا، مجدد الفسانی کو گوالیار کے جیل کے قلعے کے اندر خدا کو پکارنا پڑا اور خدا بند عالم کے نام کی ضربیں لگائی، ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکلا، علامہ ابن تیمیہ مرحوم کا جنازہ دمشق کی جیل کے مینارے سے اعلان ہو کر کے باہر آتا ہے، کون ہے جس نے مصیبت نہ سہی؟ اور تمہارے قریب کی بات ہے، یہ ہندوستان کا بادشاہ ظفر انگریزوں نے قید کر لیا، قید کر کے رنگون لے گئے، ہاتھ پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں۔ ایک انگریز افسر نے آ کر کے کہا کہ دوپہر کے وقت تمہاری دعوت ہے۔ شاہ ظفر حیران ہے، کہاں میں قیدی اور کہاں میری دعوت؟ کیا بات ہے کہ نہیں نہیں، انگریز گورنمنٹ نے تمہاری دعوت کی ہے۔ انگریز بڑا بے ایمان تھا، اس نے جس طرح کی گولی کوئی کھاتا دکھائی دیا ویسی گولی ماری، کسی کو سر کا لقب دے دیا، کسی کو جائیداد اور مربے اور جاگیریں دے دی، کسی کو کچھ دیا کسی کو کچھ دیا، تاکہ یہ لوگ اسلام اور مسلمانوں سے غداری کرتے رہیں۔ اور شاباش سے ان مسلمانوں کو بھی آج تک بعض لوگ غداری کرتے چلے آتے ہیں، وہ پھر کہتے ہیں جی ہم سے بڑا مسلمان کوئی نہیں۔ اچھا کیا نشانی ہے جی مسلمانی کی؟ کہ دیکھو نا جی میرا ابا سر تھا، سر، انگریز کا دیا ہوا لقب سر کا تھا۔ یہ نہیں کہا کہ میرا باپ نمازی تھا، حاجی تھا، غازی تھا، مجاہد تھا، اللہ اور اس کے رسول کے احکام پہ مر مٹنے والا تھا، کہ نہیں نہیں، انگریز کے گھوڑوں کی لید اٹھایا کرتا تھا، انگریز کے گھوڑوں کے خرخرے مارا کرتا تھا۔ یہ جو تمہیں بڑے بڑے آج بھی تنگ کرتے دکھائی دیں اور جنہوں نے ہمارے ملک میں 30 برس ہو گئے طوفان مچا رکھا ہے، یہ سارے انگریز کے گھوڑوں کی لید صاف کرنے والے لوگ ہیں۔ میں تھوڑا سا شہر سے باہر رہتا ہوں نا، اب دیہات کے لوگ کہتے ہیں ارے کاکا ہوں کیا تھی گا، ریڈیو تے ہر ویلے بانگ لگی رہتی ہے، ریڈیو تے ہوں تو بانگ کھلی ہے، 30 سال میں کبھی ریڈیو پہ اذان نہیں ہوئی۔ وہ بدماشی پھیلائی ریڈیو ٹیلی ویژن کے ذریعے، وہ کنجر پنا پھیلایا کہ خدا کی زمین بھی پناہ پکار اٹھی۔ کنجریوں بدماش عورتوں کے گانے ہر وقت، بڑے خوش ہیں سبحان اللہ، بغیرت بنا دیا گیا پوری قوم کو۔ اب پکڑانا خدا نے، اب خدا کو یاد کرتے یا اللہ تو ہی ہے، تو ہی مہربانی کرے گا۔ ہوں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمان اپنے انجام سے اس قدر بے خبر کیوں رہتا ہے؟ اسے کیوں یہ عقل نہیں کہ میں مر بھی سکتا ہوں، اونچ نیچ بھی ہو سکتی ہے؟ تو شاہ ظفر کی دعوت کی انگریز گورنمنٹ نے، اور پیروں کی بیڑیاں کھول دی اور ہاتھ کی ہتکڑی نکال دی اور کمرے میں جا کر کے بٹھا دیا، ہاتھ دھلائے، اور اس کے بعد برتن آنے شروع ہوئے، ایک آیا، 2 آئے، 3 آئے، یکے بعد دیگرے 12 برتن آئے جن کے اوپر سرپوش ڈھکے ہوئے تھے۔ اور جب انگریز افسر نے شاہ ظفر کے سامنے آ کر کے وہ برتن اٹھائے اور سرپوش اٹھائے تو شاہ ظفر نے دیکھا کہ پہلے برتن میں سب سے بڑے بیٹے کا سر تھا، اور اس کے بعد اس سے چھوٹے کا سر تھا، اور پھر تیسرے کا سر تھا۔ شاہ ظفر کے 12 بیٹے تھے، 12 کے 12 بیٹوں کے سر شاہ ظفر کے سامنے برتنوں میں کاٹ کر رکھے ہوئے تھے۔ تاریخ شاہد ہے، تاریخ گواہ ہے، ظفر رویا نہیں کہ ہائے میرے سارے بچے مر گئے، نہیں، تاریخ کہتی ہے شاہ ظفر نے مسکرا دیا اور کہا شاباش میرے بیٹو، خاندان تیموریہ کی نسل کو یوں ہی چاہیے کہ وہ اپنے باپ کی حضور میں اسی طرح سے سرخرو ہو کر کے آئے، اس شاہی خاندان کی اولاد کو یوں ہی چاہیے تھا۔ مجھے تمہارا غم تھا کہیں میرے بعد یہ لوگ کافروں کی غلامی نہ قبول کر لے، میں اب خوش ہوں کہ تم بھی پہنچ گئے ہو اور خدا کے یہاں میں بھی آ رہا ہوں۔ تو یہاں تو ایسے ایسے لوگ قریب ہی سے ہو گزرے، بات کیا ہے؟ یہی تمہارا ملتان شہر ہر وقت کا راجہ دیوان کی حکومت ہے، 600-650 سال پہلے کی بات ہے۔ بیٹے نے کلمہ پڑھا، مسلمانوں کا عمل دیکھ کر، کاروبار دیکھ کر۔ آج کل تو کاروبار بڑا عجیب ہے، جب تک 1 آنے کا روپیہ نہ بناؤ اس وقت تک تو کاروبار نہیں چلتا۔ رمضان شریف سے پہلے کوئی 2-2.5 روپے 3 روپے نیمبو نہیں خریدتا تھا، اور چاند دکھتے ہی یار لوگوں نے 20 روپے کر دیے، اور 20 روپے نیمبو بیچے تاکہ روزہ کھولنے والے لوگ آخر لیں گے ہی، اور اس کے بعد نعرہ اٹھایا قومی اتحاد زندہ باد۔ اچھا قومی اتحاد ہے بھائی، روپے کے 20 بنانے اور لیں گے کون؟ روزہ رکھنے والے۔ تو تم روزہ رکھنے والوں کی کھال اتارنے کے لیے پیدا ہوئے ہو؟ تمہیں یہ حق کس نے دیا؟ تمہیں یہ مسئلہ کس نے سمجھایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکام کو پورا کرتے ہو اور پیاس کی وجہ سے اگر تم سے وہ کوئی سودا خریدنے آئے تو تم اس کی کھال اتار لو؟ بڑے خوش
शो है कि अजी तो कारोबारी मामला है। अच्छा, कारोबारी मामले में अगर किसी की जेब काट ले तो कोई अर्ज नहीं। मिलावट रमजान में हमने नहीं छोड़ी, ब्लैक मार्केट रमजान में हमने नहीं छोड़ा, झूठ बोलना रमजान में हमने नहीं छोड़ा, गाने सुनने और गाने गवाने हमने रमजान में नहीं छोड़े। फिर रमजान की बरकतें मुझे और आपको मिले कैसे? फिर कुरान की खैर और बरकत हमें मिले कैसे? फिर हमारी दुआएं कबूल हो तो कैसे हो? तो मैं अर्ज कर रहा था, सहाबी है, इब्ने हुज़ाफा है, सब कह दो रज़ियल्लाहु ताला। ईसाई बादशाह के यहाँ गिरफ्तार हो गए। सहाबा किराम तो घर बैठकर कभी सोए ही नहीं, कभी पैर फैलाकर बेचारे सोए ही नहीं, बस जिहाद फी सबीलिल्लाह में लगे रहते थे। हर वक्त अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों को लोगों तक पहुंचाने के लिए मरते थे हर वक्त और मारते थे, परेशान होते थे। सारी जिंदगी सहाबा किराम के जिहाद में गुजर गई। यूं ही तो नहीं, अल्लाह पाक के नबी ने फरमाया कि जिहाद की राह में जब आदमी निकलता है, इस्लाम को चमकाने के लिए, कुफर को मिटाने के लिए जो कदम उठते हैं और कदम पर जो गर्द गुबार पड़ती है, तेरे नबी का फरमान है कि उस जगह जहन्नुम की आग हराम कर दी जाती है। बशर्ते नीयत ये हो कि मैं इस्लाम को चमकाऊंगा। ये नीयत ना हो कि अगर मेरी वजारत बन गई तो बस 10-20 टरकों के लाइसेंस पहले मैं लूंगा भाई। ये नीयत ना हो कि देखो जी आखिर अपना यार है ना, अपना रिश्तेदार है, ये जो मेंबर बन गया ना, इंशाल्लाह फिर सीमेंट की थानू कोई कमी नहीं रहनी। पहले ही नीयत अगर ये है तो इस्लाम की चमक कहां, बल्कि सिर्फ रज़ाए इलाही मकसूद हो, नबी की इताअत और गुलामी मकसूद हो, फिर बात बनेगी। इब्ने हुज़ाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 2 सहाबियों के साथ गिरफ्तार हो गए। बादशाह वक्त ने, ईसाई ने सबसे पहले वही बात की जो काफिर लोग किया करते हैं। ये पुराना तरीका है, जो हमारा साथ देगा हम उसे यूं देंगे, हम उसे मुरब्बे देंगे, हम उसे जागीर देंगे, हम उसे किले देंगे, खुदा जाने क्या क्या तरीका, ये वहीं से निकला हुआ है पुराना। इब्ने हुज़ाफा को बिठा करके ईसाई बादशाह कहने लगा, अगर तुम ईमान का इनकार कर दो, कलमे का इनकार कर दो, तो मैं 3 रियासत तेरे हवाले कर दूंगा, तुझे 3 रियासत का मालिक बना दूंगा। इब्ने हुज़ाफा जवाब दे फरमाने लगे, ओ जालिम, तो काफिर, तो मुझे दुनिया का लालच देता है, मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मेरे नबी ने जो बिशारत दी है, इतनी बड़ी बहिश्त मिलेगी जो तेरी पूरी रियासत से भी 100 गुना बड़ी होगी, तेरी पूरी रियासत से 100 गुना बड़ी होगी, जो अल्लाह के नबी ने बहिश्त का मुझसे वादा फरमाया। लगा अच्छा, दूसरी सट मारी, ये उससे ज्यादा नाजुक है। उन्होंने कहा, इब्ने हुज़ाफा, अगर तू कलमे का इनकार कर दे, बड़ी खूबसूरत मेरी बेटी है, मैं तेरी साथ शादी कर दूंगा। ये बड़ी नाजुक सट है, इसका झेलना बड़ा मुश्किल है। पहले जमाने में लोग बड़े बड़े करते थे कि अगर तुम हमारे मजहब में दाखिल हो जाओ तो यूं करेंगे, हम तुझे यूं रिश्ता दे देंगे। आजकल भी करते हैं, ये बड़ों बड़ों में यूं ही है, और क्या है इनके पास, और क्या रखा है? शराफत थोड़ा ही होती है, बस यही है कि आओ मिलो जुलो खाओ पियो, मौत आई तो मर जाओ बस। इब्ने हुज़ाफा ने फरमाया कि मेरे नबी ने जिन हूरों का मुझसे वादा फरमाया है, अगर वो दुनिया में थूक दे तो पूरी दुनिया खुशबू की वजह से बेहोश हो जाए। मेरे नबी ने जिस कलमे की बरकत से, ईमान की बरकत से जिस बहिश्त का वादा फरमाया है, अगर उसकी हूर का जूते का तस्मा नजर आए तो पूरी दुनिया उस खूबसूरती की वजह से मदहोश और बेहोश हो जाए। मेरे जैसा होता ना तो उसी वक्त नऊज़ुबिल्लाह तौबा मेरी, क्योंकि हमारा ईमान कहां से आया इतना मजबूत। हम तो कहते ला भाई फड़ा उन मोरा वेखी जाएगी, फिर कलमा कितने नट चल, फिर कलमा पढ़ लेंगे। आज तो लोग कहते हैं चलो उधर जिधर की हवा हो, मियां चट लगाना चाहिए, मौका देखो, जिਵੇਂ मौका हुए गुजारा करो। अरे मौका मरते वक्त ईमान का मौका है, अगर ईमान ना मिला तो बेड़ा गर्क हो। इब्ने हुज़ाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शादी की लालच को भी ठुकरा दिया, जमीन जायदाद के लालच को भी ठुकरा दिया। इसके बाद ईसाई बादशाह को गुस्सा आया और कहने लगा, तीनों मुसलमानों को, तीनों नबी के परवानों को, गुलामों को मैदान में ले चलो, ले चलो मैदान में। इनको क्या करोगे? इनकी आजमाइश होगी, इनको हम ठिकाने लगा देंगे, इनका हम चमड़ा उधेड़ कर रखेंगे। गए, देग लाई गई, देग उबलनी पकनी रख दी। एक मुसलमान सहाबी को पकड़ कर देग में पकती हुई में डाल दिया।
ابن حذیفہ فرماتے ہیں دیگ میں پکنے والا مسلمان نوجوان صحابی حالت یہ تھی کھال جل گئی ہڈیاں جل کر راکھ ہو گئی پر جب تک دم میں دم رہا پکتی ہوئی دیگ میں سے برابر کلمے کی آواز آتی رہی. اتنا مضبوط ایمان. اور وہ جو 2 بہار بقایا تھے وہ روئے دھوئے نہیں کہ اپنا بھی وقت آ گیا ہائے ہائے ہم مر جائیں گے ہائے اب دیکھو ٹائم آ گیا. ابن حذیفہ کہتے ہیں ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے اور مبارکباد دے رہے تھے کہ جو اللہ پاک نے میدان جہاد میں نہیں دیا شہادت کا انتظام یہاں کر دیا. مبارک ہو, گھبرانا نہیں, ایک دوسرے کی طرف مت دیکھو, انشاءاللہ کل حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی. یہ صحابہ کرام کے نظریات ہیں. عرض کر رہا تھا کہ رمضان المبارک نے ہمیں توحید کا پیغام دیا, اللہ کے قرآن نے ہمیں توحید کا پیغام دیا. خداوند عالم نے فرمایا میرے قریب آ جاؤ ساری دنیا تمہاری ہے, میرے نزدیک آ جاؤ پوری کائنات تیری ہے. چاند سورج ستارے دریا سمندر ہوا سبزی ترکاری تمام تر یہ سارا جہان تیرے لیے تو ہے. کل جہان تیرے لیے او میرے بندے, تو صرف میرے لیے, تو میرے لیے. تمام سبزی پھل فروٹ ترکاریاں نعمتیں سب تیرے لیے. تیرا سر ہو میرا در ہو اور تیری جھولی ہو میری عطا ہو. تو مانگتا ہوا تھک جائے میں تجھے دیتا نہ تھکوں. میرا خزانہ بڑا وسیع ہے اس لیے مانگنے والا بن. وہ تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں, وہ تو اتنا دینا جانتا کوئی لینے والا بھی بنے. تو صحابہ کرام نے بھی عجب عجب طریقے سے مار کھائی. اور یہ ملتان کی بات کر رہا تھا, پہلے بھی کئی مرتبہ سنائی ہوگی. راجہ دیوان کا بیٹا مسلمان بن گیا کاروبار دیکھ کر. آج ہمارا کاروبار دیکھ کر کے تو الٹے لوگ کافر بن رہے ہیں. معاملہ بالکل خراب ہو رہا ہے. چھوٹے سے بڑے تک تمام چیزیں دیکھ لو, اوپر جو چیز رکھی ہوگی نا نہیں میں دینی ہے تو نمونہ رکھا ہوا ہے, چل بھائی نمونہ اور تو بچوں اور ایک کیسے بنے گا ہمارا, وہ اندر باہر کیسے بنے گا, بڑا مشکل مسئلہ ہے. لیکن وہ راجہ دیوان کا بیٹا کاروبار میں مسلمانوں کی سچائی اور صداقت کو دیکھ کر مسلمان بن گیا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھ لیا. راجہ کو بڑی فکر ہوئی کہ میرے گھر میں دین آ گھسا, بڑا معاملہ خراب ہوا تو اور بھی گھر کو اندر کوئی آئے گا دین کا تو یہ خاصا, باہر تو جانے سے رہا. اس نے ہندوستان سے جگہ جگہ سے پنڈت لوگ طلب کیے, بلائے, میرے بچے کو سمجھاؤ بے دین ہو گیا مسلح بن گیا, بڑا کام خراب ہے, میری تو آبرو گئی. بڑے پنڈت آئے, بڑا سمجھایا, دیکھ اسلام میں یوں ہے, یہ مسلمان نے کا کچھ بھی ہو, جب میں کلمہ پڑھتا ہوں میرے دل کی رگوں میں ٹھنڈ پڑتی ہے. جب میں خدا کا کلمہ پڑھتا ہوں کہنے لگا آسمان زمین روشن ہو جاتے ہیں, کفر اندھیرا ہے ایمان اجالا ہے. ایک پنڈت بڑا چلاک تھا, کہنے لگا کہ اگر یہ اسی طرح جمع رہا تو اس کے ساتھی تو یہاں اور بے شمار پیدا ہو جائیں گے, کوئی ایسی تدبیر نکالو کہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بنسری, یہ مر جائے. لگا میاں اور نوجوان کیا کلمہ پڑھتا ہے تو چھوڑتا نہیں کہ نہیں, کہ اچھا ہم تجھے یہ لوہا گرم کر کے دیتے ہیں 5 منٹ تک سینے سے لگا کے دکھا. پہلے تو دل میں ذرا خوف سا کھایا کہ بھی آگ کا کام تو جلانا ہے, پھر سوچا اللہ پاک کی آگ بھی مخلوق ہے, اور میرے مالک آگ بھی تیری مخلوق ہے, میں بھی تیری مخلوق ہوں, کلمہ چھوڑنے کے لیے میں تیار نہیں, مر جاؤں تو مجھے کوئی انکار نہیں, کوئی بات نہیں. اور لوگوں تاریخ گواہ ہے, یہ ملتان کا چوک بازار شاہد ہے, راجہ دیوان کے بیٹے کو گرم گرم لوہا کر کے لوگوں نے دیا, 5 منٹ کے بجائے گھنٹوں سینے سے لگائے کھڑا رہا, اور کھلی آنکھوں سے دیکھا گرم گرم سرخ لوہے کے اوپر زندہ کیڑی مکوڑے اوپر سے گزر رہے ہیں پھر رہے ہیں. سمجھ گیا جو ذات ان کی حفاظت کر سکتی ہے وہ میری بھی نگہبانی فرمائے گی. راجہ دیوان کے بیٹے کے ایمان کا مظہر اور قوت اور مضبوطی اور جرأت دیکھ کر شاہی خاندان اور راجہ کے خاندان کے 600 کافر مسلمان بن گئے, 600 آدمی کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گیا. تو آج وہی ایمان پیدا کیجیے, اسی جذبے کو اپنائیے, اور اللہ پاک سے یہ دعا بھی کیجیے کہ اے اللہ رمضان کی آخری رات ہے, وہ ایمان دے جو صحابہ کو ملا, وہ ایمان دے جو مجاہدین کو ملا, وہ ایمان دے جو شہداء کو ملا. الحمدللہ رب العالمین. ابھی نماز جمعہ کے بعد یہاں خون برج ڈاکٹر لطیف اللہ کے مکان کے پاس ایک شادی میں کچھ بیان کا سلسلہ ہے.